بنیادی طور پہ بچوں سے بات کرتا ہوں. حمد، نعت اور منقبت، ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ رکھنا چاہیے، لیکن ان کو علیحدہ علیحدہ رکھنا کتنا مشکل کام ہے کہ نعت کہنا دو دھاری تلوار پہ چلنا. سب سے پہلے تو میں قبلہ مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنا سمجھا اور ایک بہت پیارا نکتہ مجھے سمجھایا جو کہ انسان بعض اوقات جذبات میں بھول جاتا ہے. تو میرا اور میرے مرشد کا عقیدہ، آج میں بہت دنوں کے بعد آیا ہوں تو شاید 5 منٹ سے زیادہ لے لیں. تو میرا اور میرے مرشد کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید الحمدللہ. تو واقعی حمد، نعت اور منقبت، ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ رکھنا چاہیے، لیکن ان کو علیحدہ علیحدہ رکھنا کتنا مشکل کام ہے. اس کو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ نعت کہنا دو دھاری تلوار پہ چلنا. کیونکہ اگر آپ نے نعوذ باللہ مقام سے کچھ بات کم کر دی تب بھی گئے، اور اگر اس کو حمد سے ملا دیا تب بھی گئے. اسی طرح حضرت علی کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے 2 لوگوں نے بڑا نقصان پہنچا. ایک وہ جنہوں نے مجھے میرے مقام سے گرایا، دوسرے وہ جنہوں نے مجھے میرے مقام سے بڑھا دیا. تو منقبت کہنا بھی بڑا مشکل کام ہے، نعت کہنا بھی بڑا مشکل کام ہے، حمد کہنا آسان کام. بخدا دیوانہ شد بمحمد ہوشیار، کہ اللہ کے ساتھ بے شک دیوانے ہو جاؤ لیکن اس بارگاہ میں ہوشیار ہو. تو حمد کہنا آسان ہے، نعت کہنا مشکل. وہاں پہ اجازت ہے دیوانگی کی، یہاں پہ ہوشیاری کا حکم. تو بات تو مجھے کچھ اور کرنی تھی، اور لیکن رستے میں منیب میاں نے ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا کہ مجھے جناب جو بات کرنی تھی اس کے علاوہ ایک بات کرنی نا میرے اوپر واجب ہو گئی. منیب میاں نے مجھے بتایا کہ ایک صاحب نے کہا ہے، اس بات سے پہلے میں ایک زمانہ تھا کہ جب منہ پہ تعریف کرنا جو ہے اس کو برا سمجھا جاتا، لیکن اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ منہ پہ تعریف کرنا فرض عین بن گیا، کیونکہ اچھے بندے اتنے کم ملتے. تو اس لیے میں مفتی صاحب کے اور اسی ادارے کی تعریف بھی کر دیتا ہوں کہ یہ آج اس دور میں یہ بہت ضروری ہے. تو ایک پیر صاحب نے اپنے مرید کو ایک علاقے میں بھیجا، اس کی ڈیوٹی لگائی. کچھ دن بعد
پیر صاحب نے اسے خط لکھا کہ کیا حالات. تو مرید نے جواب دیا کہ حضور آپ کا بڑا کرم ہے، بڑی عنایت ہے، سب لوگ مجھ سے خوش ہیں. تو پیر صاحب نے اس کو جوابی خط لکھا کہ تم میرے پاس واپس آؤ. حاضر ہوا تو اس نے پوچھا حضور کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ تو پیر صاحب نے کہا کہ ہاں ایک غلطی ہو گئی ہے، تم نے لکھا ہے کہ سب لوگ تم سے خوش ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے سچ بولنا چھوڑ دیا. تو مفتی صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ سچ بولتے، اور یہ ایک ادارہ ہے اور یہ ایک خانقاہ ہے جو مجھے دعوت دیتی ہے خطا، ورنہ اور بھی لاہور میں بہت سے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کتنے سچے اللہ والے. میرے مرشد نے کہا تھا کہ جو بندہ اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے وہ انسانوں کے بھی اتنے ہی قریب ہوتا ہے. اور اس کی انہوں نے ثبوت یہ دیا تھا کہ جو ہستی اللہ کی محبوب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پہ فدا، وہی ہستی سب انسانوں کے لیے رحمت. یہاں سے میں اب اصل نقطے کی طرف آتا ہوں، جو کہ آج جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہو گیا. حضرت علی کا ہی ایک قول ہے کہ ایک دور آئے گا کہ قرآن کی آیات کو غلط موقع پہ کوٹ کیا جائے گا، غلط موقع پہ بیان کیا جائے گا. یعنی کہ آیت تو سچی ہوگی لیکن اس کی جو سچویشن ہوگی اس کے غلط مفاد کے لیے استعمال کیا جائے. تو منیب نے مجھے بتایا کہ رحمت للعالمین کا مطلب جو ہے وہ یہ لیا جا رہا. تو اس کا جواب میرے پاس ایک جملے میں، لیکن آپ سب جانتے ہیں یہاں میں بچوں سے بات کرنے آتا ہوں، کیونکہ اہل علم جو ہے ان کے سامنے بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے، اور جو اہل نظر ہے نا ان کے سامنے سوچنے سے بھی پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے. تو آج پتہ چل گیا مجھے کہ اہل علم کے سامنے کوئی حرکت کرنے سے پہلے بھی 100 دفعہ سوچنا چاہیے. تو اس سے مجھے اپنے مرشد کی ایک بات یاد آ گئی. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور سکون کا کوئی فارمولہ بتا. تو انہوں نے کہا جن لوگوں نے فزکس پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ سکون کا جو اپوزٹ ہے یعنی کہ برعکس ہے وہ ہے حرکت. تو میرے مرشد نے کہا کہ سکون کا طریقہ تو بڑا آسان ہے، سکون حرکت کا متضاد ہے، تو تم حرکتیں کرنا بند کر دو تو سکون مر. بہرحال یہ مرید کی مجبوری ہوتی ہے کہ اسے ہر موقع پہ
اپنے مرشد کی بات یاد آ جاتی ہے۔ مجھے بھی موقع بر موقع ان کی کو بات یاد آ جاتی ہے۔ تو اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، لیکن وہی بات کہ بچوں سے بنیادی طور پہ بچوں سے بات کرتا ہوں، تو وہ ایک جملہ جو میں اس فتنے کے جواب میں میرے پاس ایک جملہ جو ہے وہ سنانے سے پہلے میں بچوں کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ وہ آسان لفظوں اور مختصر بات ہو۔ لاہور میں یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے اگر میں تھوڑا سا وقت لے لوں تو مجھے میری معذرت قبول کر لیجیے۔ بہت سی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، تو بہرحال کہانی یہ ہے کہ لاہور میں ایک باغ ہے جس کو کہتے ہیں باغ جناح۔ وہاں اکثر لوگ اپنی شادی کے بعد سیر کے لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک نوجوان دولہا اور دلہن وہاں سیر کے لیے جا رہے تھے۔ سامنے سے کوئی جو بظاہر پاگل سا انسان لگتا تھا، وہ پاگل کی بات کی ہے نا، وہ میرے مرشد نے کہا تھا کہ پاگل وہ ہوتا ہے جڑا گل نو پا جائے۔ میرا وہ ایک پاگل سا بابا آ رہا تھا تو پان کھا رہا تھا۔ پان کھا کے آپ کو پتہ ہے تھوکتے بھی ہیں لوگ، اسے پیک کہتے ہیں۔ اس نے تھوکا تو اس کا تھوک کے کچھ قطرے جو تھے وہ جو دلہن تھی، نوجوان لڑکی، اس کے لباس پہ پڑ گئے۔ تو جو اس کا خاوند تھا وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکا، تو اس نے اس بابے کو ایک زبردست قسم کا تھپڑ رسید کر دی۔ بابے نے کوئی بات نہیں کی، وہ چلا گیا۔ اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ کچھ دن بعد اس لڑکی کا جو دلہن تھی انتقال ہو گیا۔ اب اس کا خاوند جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، اور سوچتے سوچتے اسے اس بابے کا خیال گیا۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ پہنچ گیا اور بڑی تلاش کے بعد اس کو بابا مل گیا۔ اس نے کہا، عرض کی کہ جی مجھ سے بڑی گستاخی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، آپ نے کوئی بد دعا کی تھی، میں معافی چاہتا ہوں۔ تو بابے نے کہا کہ جی مجھے بد دعا کرنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا جی کہ یہ بات جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پھر یہ ہوا کیا؟ اس نے بڑی ضد کی، بابے کے پاؤں پکڑ لیا۔ بابے نے کہا کہ بیٹا یہ میرا راز تھا، لیکن اب تم ضد کر رہے ہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ تم کو اس لڑکی سے بڑی محبت تھی، تم یہ برداشت نہیں کر سکے کہ میرا تھوک اس کے لباس پہ پڑے، تو راز صرف اتنا ہے کہ کسی کو مجھ سے بھی محبت تھی، وہ تمہارا تھپڑ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جو جملہ میں کہنا چاہتا ہوں اور اس پہ میں آج کی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں
کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ماں باپ، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، ان سے صرف میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بے شک آپ سرکار رحمت للعالمین ہیں، لیکن یہ ٹائٹل آپ کا ہے، اللہ رحمت للعالمین نہیں ہے، اور آپ اس کے محبوب ہیں۔